مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ احمدی نئے سال سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا لگتا ہے آج کی گفتگو واقعی بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ آج کی بات کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ گفتگو خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ 2 جنوری 1931 کی روشنی میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، نیا سال آتا ہے تو لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ تاریخ بدل گئی، کیلنڈر بدل گیا، بس۔ بالکل، مگر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سال خدا تعالیٰ کا سلوک بندوں سے جداگانہ ہوتا ہے، یعنی صرف تاریخ نہیں بدلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بعض نئی صفات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا ہر سال کوئی نیا روحانی فائدہ بھی لے کر آتا ہے؟ جی ہاں، یہی تو اصل نکتہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ظہور انبیاء کے دور جیسا نہیں ہوتا، مگر اس میں تجدید اور زیادتی ضرور ہوتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، مگر ہمیں اس سے فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے؟ اس کی مثال حضرت رضی اللہ عنہ نے بڑی زبردست دی ہے۔ فرماتے ہیں، جب ایک طالب علم 7ویں سے 8ویں جماعت میں جاتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پچھلی جماعت سے بہتر ہو۔ اسی طرح 2026 کو 2025 سے بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن بعض طالب علم تو اگلی جماعت میں جا کر بھی کمزور رہ جاتے ہیں۔ بالکل، اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی سستی اور غفلت ہوتی ہے، نظام کا قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نیا سال زیادہ استعدادوں کے ساتھ دیا ہے، اب فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ یعنی نیا سال خود بخود بہتر ہے، چاہے ہم بدلیں یا نہ بدلیں؟ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم چاہیں تو اس سال میں نئی خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں اور چاہیں تو پچھلی بھی ضائع کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا خطرناک نکتہ ہے۔ بالکل، اسی لیے قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی، قُلَّ یَوْمٍ ہُوَ فِی شَانٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر دن، ہر دور، ہر سال نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو کیا تھوڑی سی بہتری بھی کافی ہو سکتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، بالکل، تھوڑی سی زیادتی بھی زیادتی ہی ہوتی ہے، چاہے ایک پیسے کی ہو۔ اور اسی پر فارسی مقولہ سنایا، قطرہ قطرہ مے شد دریا، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ یہ مثال تو بڑی زبردست ہے۔ اور فرمایا کہ بڑے تاجر بھی کم منافع لیتے ہیں، مگر چونکہ کاروبار بڑا ہوتا ہے اس لیے دولت بہت بن جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی معمولی ترقی بہت بڑا نتیجہ دے سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس معمولی ترقی کو نظر انداز کر دیا تو؟ یہی اصل خطرہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ممکن ہے اسی سال کی تھوڑی سی زیادتی ہمارے اعمال کا وزن بھاری کر دے اور ہم فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ راضیہ کے مستحق بن جائیں۔ اور اگر کمی رہ گئی تو خدشہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تھوڑی کمی پوری کرنے کے لیے بھی کوشش فرض ہے۔ یہ بات تو دل کو ہلا دینے والی ہے۔ اسی بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مزید واضح کیا کہ ایک انسان ساری عمر جنت والے عمل کرتا ہے، مگر آخر میں ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ دوزخ میں جا گرتا ہے، اور ایک شخص ساری عمر دوزخ والے کام کرتا ہے، مگر آخر میں ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ جنت پا لیتا ہے۔ تو کیا معلوم یہ سال ہمارے لیے کون سا جھٹکا لے آئے؟ بالکل، حضرت فرماتے ہیں، کیا معلوم یہ سال ہم میں سے بعض کے لیے جنت میں پہنچا دینے والا سال ہو؟ اس لیے معمولی غفلت سے ایسے ابدی فائدے سے محروم نہ رہو، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ کہ آؤ پچھلے سال کی کوتاہیوں کو دور کریں، نئے سال میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے فائدہ اٹھائیں اور اس سال کو نجات، فضل اور روحانی ترقی کا سال بنا دیں۔ واقعی، اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو نیا سال واقعی نیا بن جائے گا۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی دعا کہ یہ نیا سال ہماری ذاتی، قومی اور عالمی روحانی ترقی کا موجب ہو اور دوسری دنیا کی روحانی ہدایت بھی ہمارے ساتھ شامل ہو۔ آمین۔ دوستو، اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے اپنے نئے سال کی شروعات بنا لیجئے۔ حوالہ الفضل 8 جنوری 1931۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.